ایک زمانے میں سنہری وادی نامی ایک خوبصورت شہر میں جو صحرا کے کنارے بستا تھا، ایک غریب مگر دل کا بڑا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علاؤالدین تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ دن بھر بازار میں چھوٹے موٹے کام کرتا اور دوسروں کی مدد کر کے خوش رہتا۔ اس کا سب سے پیارا دوست ایک شرارتی بندر ابو تھا۔ دونوں مل کر بازار میں گھومتے، امیر تاجروں سے پھل چوری کرتے، شہر کی بلند دیواروں پر چڑھتے اور غروب آفتاب کے خوبصورت منظر دیکھتے۔ علاؤالدین ہمیشہ خواب دیکھتا کہ ایک دن وہ شہر کا بڑا ہیرو بنے گا۔ ایک دن بازار میں ایک بوڑھا تاجر آیا۔ اس کی آنکھیں چالاکی سے چمک رہی تھیں۔ اس نے علاؤالدین سے کہا، اے نوجوان، صحرا میں ایک جادوئی غار ہے جہاں لاجواب خزانہ چھپا ہے۔ مجھے ایک بہادر لڑکے کی ضرورت ہے جو اندر جا کر ایک پرانا چراغ لائے۔ خزانہ آدھا آدھا کریں گے۔ علاؤالدین کو مہم جوئی کا شوق تھا۔ اس نے حامی بھر لی۔ ابو بھی خوشی سے اچھلنے لگا۔ تینوں صحرا میں نکل پڑے۔ گرم ریت کے ٹیلوں کے پار ایک بڑی غار پہنچے۔ تاجر نے جادوئی لفظ بولا تو شیر کی شکل والا دروازہ کھل گیا۔ علاؤالدین اور ابو اندر گئے۔ اندر اندھیرا تھا مگر دیواروں پر جواہرات چمک رہے تھے۔ سونے کے سکوں کے ڈھیر، قیمتی پتھر اور عجیب چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ علاؤالدین نے صرف پرانا خاک آلود چراغ اٹھایا۔ اچانک غار ہلنے لگی، پتھر گرنے لگے اور دروازہ بند ہونے لگا۔ دونوں جان بچا کر بھاگے مگر باہر تاجر غائب تھا۔ وہ تو دھوکے باز تھا جو صرف چراغ چاہتا تھا۔ مایوسی میں علاؤالدین نے چراغ صاف کرنے کے لیے رگڑا۔ اچانک زبردست دھواں نکلا اور اس میں سے ایک بہت بڑا نیلا جن ظاہر ہوا۔ میں جنی ہوں، چراغ کا محافظ۔ تم نے مجھے آزاد کیا ماسٹر۔ تمہاری 3 خواہشیں پوری کروں گا۔ علاؤالدین حیران رہ گیا۔ ابو خوف سے چھپ گیا۔ پہلی خواہش سے وہ شہر واپس پہنچ گئے۔ دوسری خواہش سے ایک شاندار محل بن گیا جس میں لذیذ پھل، مٹھائیاں اور کھلونے بھر گئے۔ علاؤالدین اور ابو خوشی سے ناچ اٹھے۔ مگر شہر میں ایک برا جادوگر جعفر رہتا تھا۔ اس کا پالتو طوطا آئی کو جاسوسی کرتا تھا۔ جعفر کو چراغ کا پتہ چلا۔ وہ چراغ چھیننے آیا، جادو سے علاؤالدین کو ہرایا اور چراغ لے لیا۔ اب جنی جعفر کا غلام بن گیا۔ جعفر نے شہر کو اندھیرے میں ڈبو دیا۔ بادل چھا گئے، لوگ خوفزدہ ہوئے۔ علاؤالدین، ابو اور ماں کو قید کر دیا گیا۔ قید میں علاؤالدین نے سوچا، دولت سے نہیں دل کی خوشی سے زندگی بنتی ہے۔ ابو نے چالاکی دکھائی، قید سے نکلا اور جعفر کے محل میں گھس کر چراغ چرانے کی کوشش کی۔ علاؤالدین بھی بھاگ نکلا۔ دونوں نے مل کر جعفر سے زبردست لڑائی کی۔ ابو نے آئیگو کو پریشان کیا، علاؤالدین نے تیزی دکھائی اور آخرکار چراغ واپس لے لیا۔ جنی نے پوچھا، آخری خواہش کیا ہے ماسٹر؟ علاؤالدین نے مسکرا کر کہا، میری خواہش ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ جنی بہت خوش ہوا، زنجیریں ٹوٹ گئیں، وہ آزاد ہو گیا اور جعفر کو دور جزیرے پر بھیج دیا۔ شہر میں روشنی لوٹ آئی، لوگ خوشیاں منانے لگے۔ علاؤالدین شہر کا ہیرو بن گیا۔ جنی اب آزاد تھا مگر علاؤالدین کا سچا دوست بن گیا۔ تینوں نے مل کر شہر کو مزید خوبصورت بنایا، پارک بنوائے جہاں بچے کھیلتے۔ پھر ایک دن وہ جادوئی جنگل گئے۔ وہاں بات کرنے والے درختوں نے بتایا کہ ایک اکیلے سبز ڈریگن کو دوست کی ضرورت ہے۔ علاؤالدین نے ڈریگن سے دوستی کی، اسے شہر لایا جہاں لوگوں نے پہلے ڈرا مگر پھر دیکھا کہ ڈریگن بہت دوستانہ ہے۔ وہ شہر کا محافظ بن گیا۔ ایک اور مہم جوئی میں انہیں جادوئی مدی ملا جہاں رنگ برنگی مچھلیاں خوبصورت گانے گاتی تھیں مگر ایک برا بادل پانی چوس رہا تھا۔ علاؤالدین، جنی، ابو اور ڈریگن نے مل کر زبردست لڑائی کی۔ جنی نے ہوائیں چلائیں، ڈریگن نے آگ اگلی، علاؤالدین نے بہادری دکھائی اور بادل بھاگ گیا۔ دریا پھر بہنے لگا، مچھلیاں خوشی سے ناچنے لگیں۔ علاؤالدین نے سیکھا کہ سب سے قیمتی چیز سچی دوستی اور بہادری ہے۔ سنہری وادی اب ہمیشہ خوشحال اور جادوئی رہی۔ لوگ علاؤالدین کو شہر کا ہیرو کہتے اور جنی، ابو، ڈریگن کے ساتھ اس کی مہم جوئیاں جاری رہیں کیونکہ دوستی کا جادو کبھی ختم نہیں ہوتا۔